اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49، 50، 51، 52، 4 آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 49، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو اب وقالو وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اذا کننا کہ جب ہم ہو جائیں گے، کننا جب ہم ہو جائیں گے، یعنی ہم جب بن جائیں گے، کن یعنی اللہ جب کن کہتا تو ہو جا، بی اینڈ اٹ از، تو کننا جب ہم ہو جائیں گے، اذا کننا عظامن یعنی ہماری ہڈیاں جو ہے وہ ہو جائیں گی سب چورا چورا، کیونکہ اب ہزاروں سالوں کے بعد تو ہڈیاں چورا چورا ہو جائے گی۔ تو یہ لوگوں کا کہنا ہے وقالوا اذا كنا عظاما رفاتا، عظاما ورفاتا، تو یعنی کہ وہ مطلب ہڈیاں جو ہو جائے گی وہ اتنی بوسیدہ ہو جائے گی، گل کر جائے گی، اور جو پورا جسم ہے وہ مٹی ہو کے مٹی میں مل جائے گا۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم پھر سے میں نے کہ مطلب ہم کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے، تو یعنی ہماری ہڈی بھی وہ ہو گئی پوری بوسیدہ، ہمارے جسم بھی مٹی ہو کے مٹی میں مل گیا، تو کیا ہم پھر سے دوبارہ اٹھیں گے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، ایک نئی تخلیق بن کے۔ سوال میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو سوال جو کر رہے تھے اس وقت وہی اللہ نے یہاں پر ریکارڈ کیا ہے۔ They say, what? When we are reduced to bones and dust, should we really be raised up to be a new creation? اس کی نوٹ ہے 2234 یعنی 2234۔ They do not realize that Allah who created them once out of nothing can create them again، یعنی وہ لوگ اس چیز کا احساس نہیں رکھتے کہ وہ اللہ جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی میٹر نہیں، اور تم اللہ نے بنایا، تخلیق کیا اللہ نے۔ آدم علیہ السلام جو بنے پہلے، تو کیا ان کے ماں باپ تھے؟ کوئی نہیں تھے، اور پھر اللہ نے ان کو بنایا، اور پھر اس کے بعد جا کے پھر اللہ جیسے کہ وہ ایک سسٹم جو کر دیتا ہے کہ اب مطلب نسل در نسل چلتی رہے گی، بھئی شادی ہوگی، ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور دنیا آگے بڑھتی رہے گی۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو اس چیز کا یعنی کہ احساس ہی نہیں ہے کہ جس اللہ نے انہیں پہلی بار بنایا بغیر کسی چیز کے، کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر جب بنتی ہے پہلی بار، کہ پہلی بار سمجھو کہ مطلب پلین بنے، پہلی بار ٹیلی فون بنا، پہلی بار ویڈیو، اور مطلب یہ سب کیا نام ہے اس کا، سی ڈی پلیئر اور یہ سب، تو جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی بنتی گئی، لیکن پہلی بار جب اس کا بننا ہے وہ پہلی بار کا ہے، اس کے بعد تو وہ اس کی کاپیاں ہیں جو بنتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی کاسٹ میں بھی کمتی کیا جاتا ہے تاکہ اور سستا اور سستا اور سستا کر کے، تو اس طرح سے تو وہ چیز چلتی ہے۔ تو کیا ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بات کافی نہیں ہے؟ تو یہاں پر کہا گیا with memories of their past، اور ان کی جو پاسٹ کی میموریز ہے، یعنی کہ جو بھی ان کے پاسٹ میں، یعنی کہ ان کے کیا کہتے ہیں ماضی میں جو کچھ بھی ان کی مطلب جو بھی یادوں میں تھا وہ سب کچھ کے ساتھ، in order to render to him an account، تاکہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حساب تو دینا ہے نا،
تو حساب کیسے دو گے جب سب پچھلی باتیں بھول گئے؟ تو اس لیے نہیں، تم کو تمہاری میموریز بھی سب یاد رہے گی، تم نے کیا کیا، تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا، تم نے کس کا حق مارا، تم نے کس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا، اور کیا کیا کیا، جھوٹ سچ کتنے بولے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر انسان کی یادداشت میں نہیں رہے گا تو کیسے چلے گا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب بھی تو دینا ہے بھائی۔ تو یہ جو how they used or misused the talents and opportunities which they were given، اور پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے جو بھی ان کو ٹیلنٹس دیے تھے، جو ان میں خوبیاں تھی، جو اللہ نے ان کو اتنے اپارچونیٹیز دیے تھے کہ اتنے موقع دیے تھے کہ ٹھیک ہے تم کو یہ موقع دیتا ہوں، یہ کرو، وہ موقع دیتا ہوں، یہ کرو، اب تم نے موقع گوا دیے تو پھر وہ الگ بات ہے۔ تو تم نے کتنا ان تمام چیزوں کو، تمہارے اندر جو اللہ نے خوبیاں رکھی وہ بھی، اور جو تمہیں موقع دیے وہ بھی، تم نے اس کو کتنا یوز کیا اور کتنا مس یوز کیا۔ کیونکہ بندے جو ہے وہ یوز بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، لیکن مس یوز بھی تو کرتے ہیں۔ If it is to be a new creation, what then؟ تو اگر نیا ایک نئی تخلیق اگر بننی ہے تو کیا؟ Bones and dust or ashes may yet retain something of the personality which was enshrined in them۔ تو جو ہڈیاں تھی اور وہ جو مطلب مٹی ہو گئی، چورا ہو گئی، اور یا پھر راکھ ہو کے راکھ میں مل گئی، تو بھی ان کی پرسنالٹی کا کچھ تو ہے جو باقی رہتا ہے، جس کو کہ بہت ہی اس کو سنبھال کے، یعنی کہ مطلب انشائن کیا گیا ہے، یعنی اس کو رکھا گیا ہے، جیسے کہ مزار کے اندر رکھا جاتا ہے۔ پھر ہے یہاں پر کہ بٹ ایون اف دے ور ریڈیوسڈ ٹو اسٹونس اور آئرن، جو کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، کہ چاہے ان کو وہ پتھر ہو جائے، چاہے لوہا بن جائے، اور اینی تھنگ وچ دیئر مائنڈ کین کنسیو، یا ان کے دل اور دماغ میں اور کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ سبھی سمجھ لو، جو بھی تمہارے دماغ میں آتا ہے تم وہ بن جاؤ اگر، آف ایز بینگ موسٹ ان لائک دیم، یٹ دیر از نتھنگ امپاسبل ٹو اللہ۔ تم جتنا جو بھی سوچ سکتے ہو سوچ لو کہ ہم یہ بن گئے تو کیا، ہم وہ بن گئے، تو اللہ نے بول دیا چاہے پتھر بھی بن جاؤ، لوہا بھی بن جاؤ، تو بھی، تو اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ اللہ سب چیز کر سکتا ہے، ہر شے پہ قادر ہے، اس کا پاور ہے۔ He has clearly sent a message that we shall have to render an account of ourselves, and his message is necessarily true۔ تو اللہ نے جو پیغام، یہ میسج جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ قرآن کے اندر صاف طور پہ بتایا نہیں گیا کہ جو بھی تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو اس کا حساب کتاب تم کو آخرت میں دینا ہی ہے۔ تو یہ جو پیغام ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ میسج ہے، حقیقت میں یہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی بات بھی معاذ اللہ جھوٹ نہیں ہے۔ اب ہے آیت نمبر 50، قل کونوا حجارتن او حدیدا۔ اب اللہ کہتا کہو ان سے، قل کہو، کونو بن جاؤ، بن جاؤ، حجارتن، حجارتن یعنی کہ مطلب پتھر، او حدیدہ، حدید لوہا، جو اس نام کی سورہ بھی ہے نا، سورہ حدید، کہ اللہ نے لوہا اتارا انسانوں کے فائدوں کے لیے۔ قل کونوا حجارتن او حدیدا، کہو ان سے چاہے تم بن جاؤ پتھر، چاہے تم بن جاؤ لوہا، تو بھی۔ Say nay, be you stones or iron۔ آیت نمبر 51، او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا
قل الذی فطرکم اول مرۃ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متى ہوا قل عسى ان یکون قریبا. تو اب یہ جو آیت نمبر 50 ہے نا، اس کے ساتھ ہی یعنی اللہ نے کہا نا کہو ان سے کہ چاہے تم یہ بن جاؤ. اس کے بعد کنٹینیوٹی میں ہے کہ او خلقم مما یکبروا فی صدورکم، یا پھر تمہارے دماغ میں تمہارے دل میں کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ مطلب جو جس سے کہ تم یہ سوچو کہ اس سے بھی زیادہ کچھ سخت، یعنی پتھر اور لوہے سے زیادہ سخت، کہ اس کو بھی اگر میں یعنی اٹھایا جائے گا کیا. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو بھی تمہارے دل دماغ میں آتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور، یکبرو او خلقم مما یکبروا فی صدورکم، تمہارے دل دماغ میں آ رہا ہے اگر، فسیقولون من یعیدنا، کہ فسیقولون تو یہ کہیں گے، یعنی یہ جب کہا جائے گا کہ اس سے بھی سخت کوئی چیز تمہارے دماغ میں آ رہی ہے تو یہ کہیں گے کہ تو یہ کون ہے، مطلب کہ فسیقولون من یعیدنا، کہ ہم کو مطلب جو واپس ہم کو لے آئے، یعنی ہم واپس لوٹ کے آنے والی بات ہوگی. یعیدو قل الذی، تو کہو ان سے، اللہ نے کہا قل یعنی کہو، الذی یعنی ان سے، تو الذی از دا ون، تو قل الذی کہو ان سے وہی اکیلا، وہ جو پہلے تھا اللہ، فطرکم جس نے تمہیں بنایا، اول مرہ پہلی بار. تو وہ جس نے تم کو پہلی بار بنایا، کیا وہ تم کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ لوٹا کے کون لائے گا، ان کا ہے نا پلنا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے کہ وہی ذات، اللہ کی ذات جس نے تمہیں پہلی بار بنایا، کیا وہ دوبارہ نہیں تم کو اٹھا سکتا؟ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، رؤوس یعنی کہ سر، ان کے سر. تو فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ تو آپ کے سامنے ایسے ایسے سر گھمائیں گے. اچھا جیسے ہاں اچھا اوکے. تو یعنی اللہ ان کی ایکٹنگ کو بھی یہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف سر کو ایسے ایسے منڈی گھمائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے. رؤوسہم وَيَقُولُونَ، اور وَيَقُولُونَ مَتَى ہوا، کہ وہ جس نے پہلی بار بنایا تھا اور اب یہ تمہارے سامنے، مطلب اس بات کو سن کے جیسے انسان نے منڈی ہلاتا یوں کر کے، تو اب آگے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی منڈی ہلا کے حامی تو بھر دیے کہ اچھا وہ جو پہلی بار جس نے بنایا تھا. تو اب آگے پوچھیں گے وہ لوگ کہ وَيَقُولُونَ، اور یہ پوچھیں گے متا ہوا، کب ہوگا یعنی متا ہوا کب ہوگا، یہ جو اٹھانا ہے دوبارہ یہ ہوگا کب، یعنی ابھی کوشچن ان کے جاری ہے کہ یہ کب ہوگا. تو اللہ کہے گا کہو ان سے کہ یا تو یعنی کہ قل عسا، میں بھی، عسا مینس میں بھی، ان یکون قریبا، کہ بہت ہی قریب آ چکا ہو وقت اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ مطلب میں بھی کہ تمہاری جو بری گد بننے والی ہے نا وہ بہت قریب ہی آ گیا ہوگا، وہ وقت بہت قریب آ چکا ہوگا جس کی تمہیں ابھی خبر نہیں ہے. قل عسا ان یکون قریبا، ہو سکتا ہے بہت قریب آ چکا ہے. اور any created matter which in your minds is hardest to be raised up, yet shall you be raised up. Then will they say, who will cause us to return? Say, he who created you first. Then will they wag their heads towards thee and say, when will that be? Say, maybe it will be quite soon. کہ بھئی بہت جلدی ہو جائے شاید. اس کی جو نوٹ ہے 2235،
The skeptic shifts his ground when he is cornered in argument. یعنی جب بھی جو بھی ایسے حجت بازی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو کارنر کرو نا، تو پھر وہ فوراً کے فوراً ایک سے دوسرا سوال کریں گے، پھر دوسرے سے تیسرا سوال کریں گے، کیونکہ اب وہ ان کی پکڑ ہو رہی ہے اس میں. It is no longer tenable for him to say that it cannot happen or that there is no one who can bring him back to life and memory. اور یہ وہ جو جب اٹیک ہوتا ہے تو ڈیفینڈ کرتے نا اپنے آپ کو، تو وہ اب ان کا وہ بات ہو رہی نہیں کہ یہ چیز ہوگی نہیں کیا، اٹ کی ناٹ ہیپن، یہ ہو نہیں سکتا، اینڈ دیر از نو ون ہو کین برنگ ہم بیک ٹو لائف اینڈ میموری، یہ بھی نہیں. ہی ناؤ گیٹس شیکی، اب وہ تھوڑا ہل گیا کہ اچھا نہیں بھائی یہ تو ہو کے رہے گا بھائی. تو پھر وہ جس نے پہلی بار بنایا، ہاں، اینڈ سیز ویل وین از دیٹ گوئنگ ٹو ہیپن، تو یہ کب ہوگا؟ اب سوال بدل گیا. دا ایکچوئل ٹائم نو مین کین ٹیل، اس کا صحیح وقت جو ہے وہ کب ہوگا کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں بول سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے علم میں ہے صرف. Indeed that event will be on a plane in which there will be no time. یعنی وہ ایسا ایک نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، اور وہاں پر وقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. Our relative ideas of time and place will have been completely overthrown. یعنی جو بھی ہم جیسے آج سمجھتے ہیں نا کہ بھئی وقت، فلانی جگہ اور یہ جگہ اور وہ جگہ، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. اینڈ اٹ ول اپیئر ٹو اس دین، اور تب ہمارے سامنے یہ چیز ظاہر ہوگی. ناٹ دیٹ اٹ ہیز بین پوسٹ پون ٹو لانگ، کہ ہم جو سمجھ رہے تھے یہ تو بہت دور کی بات ہے اور ابھی تو بہت پوسٹ پونڈ ہے، وہ بہت دور ہے، ابھی تو آنے میں بڑا وقت لگے گا. بٹ دیٹ اٹ ہیز کم ٹو سون، مگر تب احساس ہوگا کہ ارے نہیں بھائی یہ تو بڑا جلدی آ گیا یہ وقت. سوچ لو، فضول کے سوال، فضول کی یہ حرکتیں کرنے سے اچھا اللہ کے کلام پہ ایمان لاؤ نا. آیت نمبر 52، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. یوم یدعوکم، تو جس دن پکارا جائے گا، وہ دن، وہ قیامت کا دن جس دن پکارا جائے گا. یوم یدعوکم، تمہیں پکارا جائے گا. فَتَسْتَجِیبُونَ، تو تم سب جواب دو گے اس پکار کا. بحمدہ، اللہ کی حمد کرتے ہوئے. چاہے وہ بندے کوئی بھی تھے دنیا میں، ہندو تھے، کافر تھے، یہودی تھے، کرسچن تھے، جو بھی تھے، ناستک تھے، ایتھیس تھے، جو بھی تھے، لیکن اس پکار کے اوپر وہ حمد کریں گے، اللہ کی حمد کرتے ہوئے جائیں گے، جواب دیں گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ، اور ان کو یہ احساس ہوگا، وہ سوچیں گے کہ ان لبثتم الا قلیلا، کہ ہم تو دنیا میں بہت ہی تھوڑا رہے. ارے ہم تو دنیا میں بہت ہی تھوڑا رہے، یعنی دنیا میں تھوڑا رہے، پھر قبر کے اندر تھوڑا رہے، یعنی یہ وقت تو بڑا جلدی گزر گیا. ہم تو سمجھ رہے تھے بڑا لمبا وقت ہوگا، پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن نہیں، اللہ یہاں پر بتا رہا ہے وَتَظُنُّونَ، اور وہ سمجھیں گے لبثتم، کہ وہ رہے دنیا میں الا قلیلا، قلیل، بہت ہی تھوڑا، بہت ہی تھوڑا. یعنی سوچ لو وہ تھوڑا ایسا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ. It will be on the day when he will call you, he یعنی اللہ, and you will answer his call with words of his praise. کہ اس دن تو سب کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا معبود کوئی اور نہیں، اللہ ہی ہے صرف. ہم دنیا میں ایسا سمجھتے تھے کہ نہیں وہ فلانا بت، وہ فلانی دیوی، وہ فلانا دیوتا، ہم جو بھی سمجھ رہے تھے، یا پھر کوئی سمجھ رہے تھے کہ ہے ہی نہیں کوئی معبود. تو اب ان کو پتا چل گیا
So it will be on the day when he will call you, and you will answer his call with words of his praise, and you will think that you tarried but a little while. Tarried کا مطلب ہے جو رہنا، جو دنیا کے اندر جو رہے. لبستم. اس کی نوٹ ہے 2237 جو ہے ایک بیچ میں ہے جس کو میں نے اسکپ کیا ہوا، اس میں کچھ خاص بات نہیں ہے اسی لیے. تو 2237 واٹ ایور مے ہیو بین یور اسپرچل بلائنڈنس ان دس لائف. دنیا کی زندگی کے اندر چاہے تمہیں روحانی طور پہ اندھاپا تھا، یعنی تم اندھے تھے، سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، قرآن کچھ نہیں سمجھ رہے تھے نا، تو تم اندھے تھے نا. روحانی زندگی کے بارے میں تم اندھے تھے اس دنیا کی زندگی کے اندر، کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں انسان بڑا مدہوش ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے. اگر اس کے پاس مال و دولت ہو یا آ جائے تو پھر تو وہ سمجھو اور بھی ایسا بھاگے گا کہ جیسے کہ پتہ نہیں کیا. The new creation will have opened your eyes to the truth. اور اب جب تمہاری نئی تخلیق جو بنی تو اب تمہاری آنکھیں کھل گئی اس حق بات کی طرف، سچائی کی طرف. No one will any longer be in any delusion as regards the reality of Allah. اب کسی کو کوئی بھی یہ دھوکہ یا سمجھو کہ جو انسان مطلب جھوٹا فالس بلیف میں نہیں اب، کیونکہ اب تو اس کے سامنے مطلب حقیقت اللہ کی آ چکی ہے نا. اینڈ ول بی فورسڈ بائی دیئر نیو سرکمسٹانسز ٹو ریکگنائز دا ٹروتھ اینڈ سنگ Allah's praises. تو اب ان لوگوں کو جب پکارا جائے گا تو وہ پکارنے پر وہ قبروں سے جو اٹھ کے بھاگیں گے آئیں گے. تو اب یہ نیا جو سرکمسٹانسز میں ہے، نئے ماحول میں، نئے اس میں، تو اب ان لوگوں نے پہچان لیا حق بات کو کہ یہی حق ہے بھائی. ہم تو دنیا میں اس کو کیا سمجھ رہے تھے، جھوٹ، لیکن یہی حق ہے. تو اب اللہ کی حمد جو ہے وہ گا رہے وہ لوگ، اللہ کی حمد، اللہ کی praises. And all will be surprised at the seemingly short flight of time, since they had their little ephemeral life on this earth. اب وہ لوگ بڑے تعجب میں ہیں کہ یہ تو اتنا جلدی وقت گزر بھی گیا، اور ہماری جو زمین کی زندگی تھی وہ تو بہت ہی چھوٹی تھی، یعنی بہت ہی فانی تھی. They will now appraise its true worth. اب صحیح جو ویلیو کرنے والی بات ہے تو وہ کریں گے. لیکن اب کیا فائدہ؟ امتحان کی جگہ تو یہ دنیا ہے، اس امتحان میں فیل تو فیل، پاس تو پاس. جس نے یہاں پر اچھی کھیتی اگایا وہ فصل بھی تو اچھی کاٹے گا نا بعد میں، لیکن جس نے یہاں پر سڑے ہوئے دانے گندی کھیتی اگایا تو وہاں پر کیا کاٹے گا؟ وہ بری کھیتی، سڑی ہوئی کھیتی کاٹے گا وہاں پر، اور پھر روئے گا، بولے گا یہ کیا، وہ جہنم میں، ہیل فائر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار.